حضرات محترم، اپنے ذہن کو حاضر کریں۔ آپ قرآن پاک کی ایک آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ لہذا دنیا کی تمام قومیں جو اسلام سے اور اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت اطہار سے اور مسلمانوں نے اہل اسلام سے جو نفرت، جو دشمنی اور جو بغض رکھتے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، حسد کی، اور کچھ نہیں۔ اسلام نے نہ کسی کی ملکیت کو ہڑپ کیا ہے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچایا ہے، بلکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا والوں کو اللہ پاک کی وحدانیت کا درس دیا۔ دنیا والوں کو بتایا اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے۔ اللہ نے ہمیشہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو وہ بھیجا ہے، اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہوں گے دنیا میں، یہ تمام نبی کو بتایا گیا، یہ سب کو بات بتایا۔ یہاں تک کہ یہودی، نصرانی، بنی اسرائیل اور تمام قوموں کے علماء کو، ان کے ماہرین کو، ان کے علم داں طبقہ کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کے حبیب اور دنیا میں آنے والے آخری اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شاخ میں، عرب کی سرزمین پر قریش قبیلے کے بنو ہاشم قبیلے میں تشریف لائے۔ اللہ نے نبی پاک کو جو مقام عطا کیا، وہ مقام اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ تو جان لیجئے آپ، تو نبی سے نفرت کریں، یہ قطعی نہیں سوچئے گا، کیونکہ نفرت کرنا عیب ہے، اور اللہ نے اپنے ہر نبی کو ہر عیب سے پاک رکھا۔ تو جیسے نبی لاجواب ہیں، تو تمام امت میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام امت میں سب سے افضل و اعلیٰ جو امت ہے، جس کا مقام تمام امت سے بلند و بالا ہے، وہ امت محمدیہ کی ذات ہے۔ بہت ایسے اعمال ہیں جو اس امت سے پہلے پچھلی امت میں وہ چیزیں تھی ہی نہیں۔ مثلاً 4 آسمانی کتابیں اور تقریباً 100 چند صحیفے،
یوں کہہ لیجئے کہ پتلی کتاب، مختصر کتاب، آسمان سے نازل ہوئی، اللہ کا وہ کلام تھا۔ توریت، زبور، انجیل، ان تینوں کے ایک بھی حافظ امت میں نہیں ہوئے۔ ہر نبی اس پہ نازل ہونے والی کتاب کا حافظ ہوتا ہے۔ توریت جن پر نازل وہ نبی اس کے حافظ، زبور جن پر نازل وہ نبی اس کے حافظ، انجیل جن پر نازل وہ نبی اس کے حافظ، اور قرآن جس نبی پر نازل ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، تو نبی پاک کو بھی قرآن کا مکمل علم۔ مگر امت میں نہ توریت، نہ زبور، نہ انجیل، یہ سب کے حفاظ امت میں نہیں ہوئے۔ یہ مقام صرف امت محمدیہ کو حاصل ہے کہ جو کتاب اللہ نے اپنے نبی پہ نازل فرمائی، تو جو کتاب نبی کے سینے میں محفوظ ہے، وہ کتاب اللہ کے چنندہ بندوں حافظ قرآن کے بھی سینے میں محفوظ ہے۔ پچھلی امت کسی کو یہ چیز حاصل نہ ہو، تو لوگ اس وجہ سے بھی حسد کرتے ہیں۔ آگے آئیے، اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ جو نبی نے کہا کھانے کو وہ کھاتے ہیں، اور جس سے نبی نے کہا نہ کھانے کو اس سے وہ بچتے ہیں۔ نبی نے ہمیں بتا دیا ہے کیا کھانا کیا نہیں کھانا، گریز کرتے ہیں، بچتے ہیں، بچنا ہے۔ 5 وقت کی نماز یہ صرف اسی امت پہ فرض ہے، اس سے پہلے کسی امت پہ 5 وقتہ نماز فرض نہ تھا۔ 1 مہینے کا روزہ یہ صرف اسی امت پہ فرض ہے، پچھلی کسی امت پہ متواتر 1 مہینے کا روزہ فرض نہیں تھا۔ یہ زکوٰۃ کا کنڈیشن، یہ حج کے معاملات جس طرح سے ہم پر آپ پر ہیں، یہ منوان پچھلی امت پہ نہیں۔ اچھا، پچھلی امت کی عمر زیادہ ہوتی تھی، اس امت کی عمر کم ہے، مگر وہ زیادہ دن رہتے تھے تو ظاہر سی بات ہے زیادہ اعمال کریں گے، اور یہ امت کم دن ہے تو ظاہر سی بات ہے کم عمل کرے گا۔ تو اللہ پاک نے امت محمدیہ کو کم عمل میں زیادہ ثواب کا حقدار بنایا ہے، یہ مقام پچھلی امت کو حاصل نہیں تھا۔ حضرات محترم، تو عرض یہ کرنا، اتنی ساری خصوصیت جو اس امت کو حاصل ہے، اسی وجہ سے لوگ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں۔ اور ہمارا سب سے بڑا حاسد ہے کون؟ مسلمانوں کا سب سے بڑا حاسد کون ہے؟ تو ہمارا سب سے بڑا حاسد شیطان ہے۔ کون ہے؟ شیطان، سب سے بڑا حاسد شیطان۔ لہذا شیطان سب سے بڑا حاسد، تو وہ تو کہیں دکھائی دیتا نہیں ہے، وہ تو کہیں دکھائی دیتا نہیں، سنیے، کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اگر آپ کو یاد ہے تو ہم نے پہلی تقریر میں دوسرے یا تیسرے دن، کسی دن ابھی پچھلے کہا ہے کہ جب ابو سفیان کے گھر میں میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں شیطان پہنچا ہوا ہے، اور اسی نے مہر لگایا تھا کہ ہاں نبی پاک کو قتل کرو۔ وہ انسان کے روپ میں آیا، اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، مگر وہ مشرکین کے مطلب کی بولی بول رہا تھا، اس لیے لوگ خوش ہو کر اس سے مشورہ لینے لگے۔ تو
ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اگر کوئی انجان آدمی ہماری تہذیب، ہماری شریعت، ہمارے تمدن کے خلاف اگر مشورہ دے تو ہم پہلے اس آدمی کی تحقیق کریں کہ یہ آدمی ہے کیسا، تب جا کر ان کی باتوں پہ عمل کریں۔ ورنہ جس زمانے میں جی رہے ہیں آپ، لوگ آئے گا آپ کو ایسا سمجھائے گا کہ اللہ رسول کے خلاف کھڑا کر دے گا، ایسا سمجھائے گا۔ جو ہمارے بچوں کے فیوچر کی بات کرے وہ ہمارا اپنا ہے نہیں ہے، جو ہمارے ایمان کے تحفظ کی بات کرے وہ ہمارا اپنا، جو ہمارے عقیدے کی تحفظ کی بات کرے وہ ہمارا اپنا ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی چیز ایمان کی دولت ہے، ایمان سے بڑھ کر آج جو ہم کو عزت حاصل ہے، آپ کو جو عزت حاصل ہے، وہ صرف اس لیے کہ ہم آپ مسلمان ہیں بس۔ مسجد میں ہم آپ 5 وقت اس لیے آ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، بزرگوں کے آستانے سے لگاؤ اس لیے ہے کہ مسلمان ہیں، قرآن پاک کا ادب و احترام، اس کی تلاوت ہم کرتے ہیں، مسلمان ہیں، رمضان شریف کا روزہ رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، حج کی دولت نصیب ہوتی ہے، ہم مسلمان ہیں، زکوٰۃ و صدقات و فطرات عطیات ہم دیتے ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم مسلمان نہیں ہوتے تو یہ سب کرتے کیا؟ بولیے، ہم نہیں کر پا رہے۔ ہم جو یہ نیکیاں کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرات محترم یاد رکھیے، تو یہ شیطان آتا کہاں سے ہے؟ تو یاد رکھیے گا، شیطان چہرے میں نہیں آئے گا، وہ آپ ہی میں آ جائے گا۔ آپ میں کیسے آئے گا؟ تو آپ میں ایسے آئے گا کہ آپ کے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوگا، ایک موڈ بنے گا کہ آپ چلتے ہیں، کسی کو گالی دیں گے بلا وجہ، اس نے کچھ نہیں بگاڑا ہے، مگر ایک من کیا کہ آج کسی کو گالی دیں گے، گئے جا کے گالی بھی دے دیا، ہو نہ ہو اگلے نے ایکشن لے لیا، پیٹ پاٹ کر دیا، تو بلا وجہ ہاسپٹل میں جا کے 3 مہینہ بیڈ پہ پڑے ہوئے، کیس مقدمہ ہو گیا، اچھا خاصا پیسہ خرچہ ہو گیا۔ اب بات کے تہ تک لوگ جا رہے ہیں، تو بات کے تہ تک گیا کہ فلاں صاحب بولے کہ فلاں آدمی اس کو چڑھا کے بھیجا، اس لیے وہ مار کیا ہے، لہٰذا اس سے اس کا جھگڑا ہوا، اس سے اس کا ہوا، اچھا خاصا معاملہ سب چل رہا تھا گاؤں میں، اچانک 10 آدمی ایک طرف ہو گیا، اس کا الگ گروپ ہو گیا، اس کا الگ گروپ ہو گیا، بات کی تہ تک آدمی پہنچ ہی نہیں پایا، ہوا کیسے؟ تو بس اتنا یاد رکھیے کہ اگر خرافات دل میں آئے، اگر سوئے ہیں تو ترنت اٹھ کے بیٹھ جائیے، اگر بیٹھے ہیں خرافات من میں آئے تو سو جائیے، استغفار پڑھنا شروع کر دیجیے، کثرت سے پڑھنا شروع کر دیجیے، اور یہ کنفرم کر لیجیے کہ یہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، اور استغفار پڑھیے اور رب کے حضور دعا کیجیے کہ مولا ہمیں غلط وسوسوں سے محفوظ و معمون فرما۔ ذہن کو حاضر کریں آپ، نبی ناز رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے جو بغض، جو حسد تھا، وہ صرف اس لیے کہ یہ ایک اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو بغیر دیکھے ماننے والے، جنت دیکھا نہیں ہے مان رہا ہے، جہنم کو دیکھا نہیں ہے مان رہا ہے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے مان رہا ہے، صرف وعدے پر۔ وعدہ کیا ہے؟ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہر جنتی کو رب دیدار کرائے گا، ہر جنتی اپنی آنکھوں سے اللہ کی زیارت کرے گا، ہر جنتی اپنی نگاہ سے اللہ کو دیکھے گا۔ وہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، جب دیکھے گا تو جانے گا۔ یہ ایسا سیکریٹ ہے، ایسا سیکریٹ ہے، اللہ کیسا ہوگا یہ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اللہ کو صرف اللہ کے نبی نے دیکھا، بس
نبیوں نے جس نے دیکھا، نبیوں میں جس نے دیکھا وہ صرف ایک نبی ہے، اور وہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی۔ 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو جب اللہ نے اپنی زیارت نہ کرائی تو امتیوں کو وہاں سے زیارت ہو جائے۔ وہ ذات صرف اللہ کے نبی کی ذات ہے جس نے اپنی آنکھ سے جس نبی نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ حضرات محترم، اب امت کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں گے کب؟ جب جنت میں جنتی جائیں گے تو رب کا دیدار کریں۔ حضرات محترم ذہن کو حاضر کریں آپ، یہ صرف اور صرف حسد۔ تو جب اسلام شروع ہوا تو روکنے کے لیے حسد تھا کہ روک دیں، آج جب بڑھ گیا تو بڑھ کیوں گئے ہیں اس لیے حسد، اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ دوسری کی بات ہی ہمیں کیا بتایا اسلام نے کہ آپ کے پڑوس میں جو بھی ہے، ادروائز جس ذات، جس قبیلے، جس دھرم، چاہے جیسا آدمی ہو، آپ کا پڑوسی ہے۔ پڑوسی کون ہے؟ تو آپ کو سمجھایا گیا کہ آپ اپنے گھر سے 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، یہ جو آپ کا گھر ہے یہ آپ کے گھر کا پڑوسی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ 40 گھر مسلمان ادھر، 40 گھر مسلمان ادھر، 40 گھر ادھر مسلمان، نہیں، 40 گھر بس۔ اب وہ گھر میں یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، بودھسٹ ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پنجابی ہو، چاہے جو ہو، ادروائز پڑوسی ہے ہمارا۔ تو پڑوسی کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ کے گھر کا پیٹ بھر چکا ہے تو اپنے پڑوسی کی بھی خبر لیجئے کہ وہاں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ ہاں، یہ منع کیا گیا کہ جب پڑوسی دوسرے مذہب کا ہو اور اس کو اپنے عبادت کا طریقہ اس کا الگ ہو، پوجنے کا طریقہ اس کا الگ ہو، تو اس کے مذہبی رسومات میں آپ شرکت کرنے نہ جائیے، اور اپنے مذہبی رسومات میں ان کو شرکت کے لیے مت بلائیے۔ آج سب جگہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہندو سجنوں کے یہاں دعوتیں ہوتی ہیں، لوگ جاتے ہیں، کھانا کھاتے چلے آتے ہیں، مگر جو ان کے یہاں شادی کا جو اصل منڈپ سجتا ہے وہ رات کے بھور کے کبھی کبھی 3-4 بجے سجتا ہے۔ اس وقت عام آدمی رہتا ہی نہیں، صرف گھر کا آدمی رہتا ہے۔ جو اصل مذہبی رسومات ہیں، اصل نہیں، چڑھائی ہوئی مٹھائی اگر وہی ہے جو چڑھائی گئی ہے، ان کو سمجھائیں کہ یہ مٹھائی کا سمان ہے کہ آپ نے چڑھایا ہے، لہٰذا یہ آپ ہی کے لیے ہے، آپ کھائیے۔ ہمارے یہاں چڑھانے کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس لیے ہم اس چیز کو نہیں کھائیں گے۔ یہ آپ کی آستھا ہے، یہ آپ کا دھرم ہے، آپ کھائیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور وہ چیز ہم کو کھلا کر آپ ادھرمی نہیں بنیے، بلکہ آپ بھی اپنے دھرم میں پکے رہیے، ہم بھی اپنے دھرم میں پکے رہیے۔ زبردستی گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنی شناخت کے ساتھ رہنا ہے۔ 2 آدمی ہیں، 2 آدمی نہیں، آپ کو ان کو کھلانا ہے تو گھر میں بلا کے کھلائیے، آپ کو ان کے یہاں کھانا ہے جا کے ان کے یہاں کھائیے، مگر یہ کہہ کے بتائیے کہ ہم آپ کے حساب سے جو آپ کھاتے ہیں ہم وہی کھلاتے ہیں، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ ایسے ہی ہم کو اگر بلائے ہیں تو ہم کو بھی وہی کھلائیے جو ہم کھاتے ہیں۔ لہٰذا عرض یہ کرنا ہے کہ ایک بات ذرا غور سے سنیے، جب ہم لوگوں کے یہاں ہندو سجنوں کی دعوتیں ہوتی ہیں تو ایک بات ہوتی ہے کہ جب ہندو بھائی کی دعوت ہوئی ہے تو اس کو پکانے والا بھی ہندو ہو، ٹھیک ہے، اس کا من مانے گا اسی سے پکوائی کھلوائی، کوئی دقت نہیں۔ مگر مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ جب آپ ان کے یہاں کھانے جائیے تو یہ بات آپ ان سے بھی کہیے کہ ہمارے لیے بھی کسی مسلمان سے پکواؤ، سبزی ہی پکواؤ، ترکاری ہی پکواؤ، جو تم کو پکوانا وہی پکواؤ۔
تو جیسے آپ الگ ہم آپ کو الگ کھلاتے ہیں، ایسے ہی آپ ہم کو بھی الگ کھلائیے، کیونکہ آپ کے لیے ہم الگ سے کھانا پکواتے ہیں تاکہ آپ کا من مانے اور من میں کوئی دقت نہیں آئے۔ لہذا ہمارے یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ پانی کا استعمال کیسے کرنا ہے، ہمارے یہاں بھی بتایا گیا ہے، ہمارے یہاں کہا گیا کہ جب سبزی جس پانی سے دھلے تو اس پانی میں ہاتھ نہیں ڈالیں، چاول جس پانی سے دھلے، اب دھلنے کے وقت تو ہاتھ ڈالائے گا، مگر صرف ہاتھ ڈال کے پھر اس پانی کو ڈالا جائے، پھر اس میں چاول ڈالا جائے، بڑا احتیاط ہے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جیسے آپ ان کا کھانا الگ پکواتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، شوق سے کھلائیے، تو جب آپ کو وہ دعوت دے بھی تو آپ بھی ان کو کہیے کہ ہمارا بھی رسپیکٹ کیجئے، آپ ہمارے لیے بھی آپ الگ کھانا پکوائیے اور ہمارے ہم کو وہاں کھلوائیے۔ ہاں اگر وہ آپ کے ساتھ کھانے کو تیار ہیں تو بہتر یہی ہے کہ بھائی آپ اپنا پکائیے، ہم اپنا پکاتے، مل جل کے رہتے، مل جل کے کھاتے۔ حضرات محترم، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، روکتا نہیں ہے، اسلام منع نہیں کیا، روکا گیا ہے بس دو ہی بات چڑھائی گئی ہے، جو پوجا میں اصل استعمال کی گئی جو چیز ہے اس کو ان کو سمجھایا جائے کہ یہ تبرک اور یہ پرساد اسپیشل آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، آپ نے چڑھایا ہے، یہ آپ کی آستھا ہے، اس میں اس سے فائدہ آپ کو ہوگا، اور ہمارا جو اسپیشل ہے، اسی لیے قربانی کے گوشت کا یہی حکم ہے کہ بکرا ہی کرے مگر آپ نہ دیں۔ کیوں نہ دیں؟ کہ ان کو حقیر جانا جاتا نہیں، اس لیے نہیں دینا ہے کہ وہ خالص قربانی کی گئی، اللہ کے نام پہ قربان کیا گیا، وہ عبادت کا حصہ ہے، وہ عبادت کا پارٹ ہے، لہٰذا اس کے بانٹنے کے لیے شریعت نے ڈسپلن سمجھا رکھا ہے کہ غریبوں کو دینا ہے، رشتہ داروں کو دینا ہے، اپنے گھر بھر میں دینا ہے، اس کے لیے اس کی ہڈی کا کیا کرنا ہے بتا دیا گیا، چمڑے کا کیا کرنا ہے بتا دیا گیا۔ تو قربانی کا جب پورا کا پورا پروٹوکول سمجھا دیا گیا ہے، اس کے حساب سے اس پہ کام کرا۔ بہت سے لوگ بازار سے خرید کے لا کے دیتے ہیں، تو آپ بازار سے خرید کے لا کر دیتے ہیں، ہم سے ایک صاحب پوچھے کہ ہم بازار سے خرید کے دیے ہیں، ہم اگلے کو کیا بولیں؟ تو اگلا کو بولے ہیں کہ قربانی کا ہے، تو ہم بولے خریدنا کہاں ہوا؟ دھوکہ دینا اسلام میں منع ہے۔ فائنل کہیے، پیار سے کہیے، سمجھا کے کہیے کہ تمہارے جو آستھا کی چیز ہے ہم کو ٹچ نہیں کرنا ہے، اور ہمارے آستھا کا جو معاملہ ہم کو ٹچ نہیں کرنا۔ تم بیمار پڑو گے، اٹھا کر ہاسپٹل لے جانے کی اجازت ہمارے نبی نے دیا۔ تم بھوکے رہو گے، اپنے دسترخوان پر بیٹھا کر کھلانے کی اجازت ہمارے نبی نے دیا ہے۔ تمہارے گھر اگر کوئی نہ ہوگا تو ہم تیرے گھر جا کر کھانا پکا کر تجھے کھلائیں گے، یہ اجازت ہمیں ہے۔ تیرا گھر اگر ٹوٹ جائے گا تو ہم مدد کر کے تمہارا گھر بنائیں گے۔ اگر تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی نہ ہو تو ہم تمہاری ضرورت پوری کریں گے۔ پانی نہ ہو پانی دیں گے، دانا نہ ہو دانا دیں گے، دوا نہ ہو دوا دیں گے، گھر نہ ہو گھر دیں گے، مگر عبادت تم اپنے حساب سے کرو، ہم عبادت اپنے حساب سے کریں۔ عبادت کے معاملے میں کوئی انٹرفیئر نہ ہمارے یہاں تم کو کرنا ہے نہ تمہارے یہاں ہم کریں، اور کچھ نہیں۔ حضرات محترم، ذہن کو حاضر کریں، اپنے دل کو بڑا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی نے مکمل دین عطا کر دیا تھا۔ پچھلی تقریر میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق جب اسلام کے پہلے خلیفہ بنے تو آپ نے خلافت کی باغ ڈور کو سنبھالا تو 3
شخص نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا اعلان کیا. کتنے نے؟ 3. ان تینوں سے جنگ کی گئی اور تینوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. سوچا کہ اب نبی نہیں ہیں تو ہم نبی ہیں. بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کو ایک رسی دیتا تھا اور آج وہ رسی نہ دے تو ہم اس کے لیے بھی اس سے جنگ کریں. جو جتنا دیتا تھا دینا ہوگا، یعنی کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور قرآن کو اکٹھا کر کے ایک مصحف میں، ایک جلد میں تیار کرایا. اسلامی ریاستوں کو مضبوط و مستحکم کیا. 11 ہجری میں آپ خلیفہ بنے اور 13 ہجری میں آپ کا وصال. 2 سال چند مہینے آپ نے خلافت کے بعد دور کو سنبھالے. لہذا حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو اس میں بنیادی وجہ یہ ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اسی دن بنی ثقیف میں. ثقیف تھا کہاں؟ بنی ثقیف میں ایک میٹنگ بلا لی گئی کہ اب کسی کو نبی پاک کے بعد خلیفہ مقرر کیا جائے. وہاں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق پہنچے. حضرت عمر فاروق کے لیے وہاں سے، حضرت ابو بکر صدیق کے لیے وہاں سے بیعت لے لی گئی. حضرت ابو بکر صدیق وہیں سے ان کی خلافت کا اعلان ہوا. سب نے خلیفہ مانا، اسلامی باغور کو سنبھالتے رہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں ایک میٹنگ بلائی اور کہا میری رائے ہے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا اس کا اعلان ہوگا، کیونکہ خلفائے راشدین ہوں گے. نبی نے یہ بتا دیا تھا. پہلے کون ہوگا بعد میں کون ہوگا یہ نہیں بتایا تھا، مگر خلفائے راشدین کے بارے میں فرما دیا. یہاں تک کہ نبی نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد خلفائے راشدین کی مدت ہوگی 30 برس تک. زمانہ نبوی حساب سے چلے گا تک 30 سال، اور 30 سال کے بعد ملوکیت کا زمانہ یعنی بادشاہ کا زمانہ شروع ہو جائے گا، ووٹ کا زمانہ شروع ہو جائے گا. 30 برس تک یہ چلے گا. نبی پاک نے یہ فرمایا، یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس پہ سب کا اقرار ہے کہ نبی نے کہا کہ 30 برس تک یہ خلفائے راشدین کی مدت ہو. لہذا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، ان سب کی مدت خلافت کو اکٹھا کرنے کے بعد 29 سال 6 مہینے مکمل ہوتے ہیں. 29 سال 6 مہینے، تو 30 سال میں کتنا مہینہ کم ہے؟ تو اس 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبی کو اسلام کا 5واں خلیفہ مقرر کیا گیا. اور 6 مہینے کی مدت تمام ہوئی تو دیکھا کہ شام کے لوگ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ آگے بڑھتے اور یہاں مدینہ اور کوفہ اور عراق کے لوگ امام حسن کے ساتھ اکٹھا ہوتے، اور اس طرح سے مسلمان آپس میں لڑ جاتا. لاکھوں مسلمانوں کی جان چلی جاتی، بڑا نقصان ہو جاتا. حضرت امام حسن نبی پاک کی اس عظیم الشان بشارت کے پیش نظر کہ نبی پاک نے حضرت امام حسن کو لے کر فرمایا تھا یہ میرا بیٹا یہ سردار ہوگا اور میری امت کے 2 گروہ کو بڑے جھگڑے سے بچا کر دونوں کو آپس میں صلح کرا دیا. بشارت. لہذا امام حسن نے کیا کیا؟
کہ مدائن امام حسن سفر پہ تھے، ساتھ میں سب لوگ تھے، جو وفادار کہنے والے تھے وہ بھی ساتھ میں تھے، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ ان لوگوں نے امام حسن پہ کچھ دباؤ ڈالنا چاہا، پریشان کرنا چاہا۔ حضرت امام حسن حکومت کے پیاسے نہیں تھے، ان کو حکومت کی ضرورت نہیں تھی، نہ حکومت کے پیاسے حضرت ابوبکر صدیق تھے، نہ حکومت کے پیاسے حضرت عمر فاروق تھے، نہ حکومت کے پیاسے حضرت عثمان غنی تھے، نہ حکومت کے پیاسے حضرت علی تھے، نہ حکومت کے پیاسے حضرت امام حسن تھے، اور نہ حکومت کے پیاسے حضرت امیر معاویہ تھے، کسی کو نہیں۔ اس میں فتنہ ڈالنے والے لوگ الگ تھے، وہ صحابی سے الگ تھے۔ حضرات محترم ذہن کو حاضر کریں، امام حسن نے خلافت سونپ دی حضرت امیر معاویہ کو، تو وہ خلافت نہیں، یعنی اسلام کا پہلا بادشاہ جس نے بنایا وہ ذات امام حسن کی۔ اسلام کے پہلے بادشاہ کا انتخاب جس نے کیا وہ ذات حضرت امام حسن کی ہے، اور جو اسلام کے پہلے بادشاہ منتخب کیے گئے وہ ذات حضرت امیر معاویہ کی ہے۔ اپنے ذہن کو حاضر کریے، آج کسی کو سمجھیے، اور کل سے ہم لوگ اس کو اس لیے سمجھا رہے ہیں تاکہ بعد والی بات سمجھنے میں کچھ آسانی آئے۔ ذہن کو حاضر کریں، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان میں آپس میں کچھ نہیں تھا، بڑے اچھے سے چل رہا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلام ایک بڑی سلطنت کے طور پر ابھرا، بڑی سلطنت کے طور پر پوری دنیا میں چرچے ہونے لگے۔ کیوں ہونے لگے؟ آپ کو پتا ہے، اس لیے کہ یہ دور صرف اور صرف نبی کی امت کی خدمت کا دور تھا۔ اپنا بینک بیلنس کا پلان کسی کا نہیں تھا، نہ حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، نہ حضرت عثمان غنی کا تھا، نہ حضرت عمر فاروق کا تھا، نہ حضرت علی کا تھا، کسی کا۔ یہ سب بیت المال سے تنخواہیں لیتے تھے۔ راویوں کا اختلاف ہے، کسی نے کہا 4000 درہم، کسی نے کہا 5000 درہم، کسی نے کہا 6000 درہم، مگر سن لیجئے 4000 سے کم کسی نے نہیں کہا اور 6000 سے زیادہ کسی نے نہیں۔ 6000 درہم کا اماؤنٹ کتنا ہوگا پتا ہے؟ 1 درہم کا وزن ہے 2 گرام 729 ملی گرام۔ اس کو ملٹیپلائی کرنا ہوگا 6000 سے، تو تقریباً وزن آئے گا 17 کلو، تقریباً 600 کچھ گرام یا 900، 17 کلو کے آس پاس اوپرے آئے گا۔ تو 6000 کا ہوتا ہے 17 کلو، تقریباً مان لیا 18 کلو چاندی۔ 18 کلو چاندی کی قیمت آج کے ڈیٹ میں کیا ہوگا؟ آج کی ڈیٹ میں 1 کلو چاندی کی قیمت کم سے کم 2,60,000 روپے ہے۔ تو 2,60,000 انٹو 18 کر لیجئے، دیکھیے کتنا آتا ہے، 1 سال کا۔ یہ کرتے کیا تھے؟ اس پیسے کو لے کے کرتے کیا تھے؟ تو کرتے یہ تھے کہ اس رقم کو اپنے کپڑے پر، اپنے کھانے پر خرچ کرتے تھے، اور جو پیسہ ہوتا تھا پاس میں لوگوں کی ضرورتوں کو بھی اس پہ خرچ کرتے تھے، ضرورتوں کو بھی پوری کرتے تھے، لوگوں کی ضرورت کو بھی پوری کرتے تھے۔ مگر آج ہم کہاں جی رہے ہیں؟ آج ہم کہاں جی رہے ہیں؟ آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ ایک بھائی اسٹور کر رہا ہے اور دوسرا بھائی بھوکا تڑپ رہا ہے۔
भाई भिखारी से करोड़पति बनता जा रहा है और दूसरा भाई भीख मांगते मांगते अब भीख मांगने के लायक भी नहीं बचा है, क्योंकि वो बीमार इतना हो गया है कि भीख मांगने के लिए किसी के दहलीज पर जाने के भी लायक नहीं। हजरत मोहतरम अर्ज ये करता है, आज लोग चाय की दुकान पे बैठ के कहते हैं कि मुसलमान खतरे में। अरे जो हालत है ना, इस हालत में तो कयामत आ जानी चाहिए। ये तो रहमतुल्लिल आलमीन का सदका है कि बचे हुए, वरना क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके यहां लूट खसोट जारी है। सबके यहां हर तरफ हाहाकार है, हर तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। हजरत मोहतरम ज़हन को हाजिर करिए आप। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का जब मिसाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारी जो चीजें हैं, हमारे इंतकाल के बाद अगर बैतुल माल का पैसा हम पर निकले तो हमारी चीजों को बेचकर उनको दिया जाए। हजरत उमर फारूक का भैया हजरत उस्मान गनी पहले ही बहुत मालदार थे, इसलिए वो कुछ लेते नहीं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का हाल ये था कि बैतुल माल में जहां माल भरता था वो उसी दिन खजाना खाली कर देते थे। खजाना खाली, खजाना मुकम्मल खाली, कुछ है ही नहीं जो प्लान कुछ बनेगा। आया, आता कहां से था? तो जिस पर ज़कात की रकम ये सब जो है, जो देने का जो वक्त है, लोगों ने दिया, आया, जरूरतमंदों को तुरंत लाकर दे दिया, खजाना खाली। खजाना खाली करके हजरत अली नमाज पढ़ते और कहते, मौला हमें दौलत के मकर से बचा दे। खजाना खाली कर देते और अपनी जो रकम मिलती थी उसको भी पहले ही दिन खत्म कर देते थे। बाद में कैसे होगा? खुलफाए राशिदीन की तालीम हमें ये बताती है कि बाद में हम होगा कैसे, ही सोचने वाले हम कोई है नहीं। जब अल्लाह जिंदा रखा है तो भूखा थोड़ा रखेगा, जिंदा रखा है तो भूखा भी नहीं रखेगा, वो छोड़ेगा नहीं। जब पहाड़ में दरमियान में पत्थरों के बीच में कीड़े मकोड़ों को वो रोजी पहुंचा देता है, हम तो हाथ पैर वाले हैं भाई। हजरत मोहतरम ज़हन को हाजिर करें। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जब दौर था, आपका जब दौर खिलाफत था, तो आपके दौर खिलाफत में आपके बड़े भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील सहाबी रसूल थे और इल्मुल अंसाब के बड़े माहिर थे। नसबनामा की जानकारी बड़ी ठोस थी। पूरे अरब के नसबनामे को इतना जबरदस्त वो जानते थे कि जबान पे याददाश्त उनका इतना मजबूत था कि कौन किसका बेटा है, कौन कहां से आया, क्या आया। लोग नसब को समझने के लिए हजरत अकील के पास आया करते थे। ये हजरत मुस्लिम के वालिद हैं, जो इमाम हुसैन ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को जो रवाना किया, उनके अब्बा हैं। उनका नाम है हजरत अकील, इमाम हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बड़े भाई और इमाम हुसैन के बड़े अब्बा। बच्चे इनके पास बहुत ज्यादा थे, औलाद की कसरत थी। और काम क्या था? तो तिजारत भी बहुत मुख्तसर करते थे। असल काम इनका यही था कि ये शजरा बयान करते थे। हर आदमी फनकार होता, बैतुल माल से इनको वजीफा मिलता था। ये वजीफा मिलते किनको थे? तो ये वजीफा उनको मिलता था कि जो लोग अपने वक्त को ज्यादातर दीन इस्लाम के फरोग में लगाए रहते थे, बैतुल माल से उनको रकम दी जाती है। उनका कोई काम नहीं, अपने कमाने का उनको टेंशन नहीं लेना रहता था। उनको बस एक टेंशन
کہ دین پاک کا بھلا کیسے کرنا ہے، مشن بنانا، اس پہ کام کرنا، اترتے رہنا، سب کچھ کرنا، یہ ان کا کام ہوتا تھا۔ تو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا، یہ وظیفہ ملتا تھا۔ تو حضرت علی کے دور خلافت میں حضرت عقیل، حضرت علی کے بڑے بھائی نے کہا علی ذرا ہم کو کچھ بڑھا کے دے دو، ہمیں درہم کی بہت ضرورت ہے، خرچ زیادہ ہے اور رقم کم ہے، تو ہماری جو رقم طے ہے اس رقم سے زیادہ دے دو۔ لہٰذا اب ٹھہر کر کہ کتنے طے تھی، تو تاریخ کی کتابوں میں یہ طے شدہ باتیں دستیاب نہیں ہیں، یہ طے تھا کہ رقم طے تھی، بس درہم ملتا تھا رقم میں، یہ طے۔ تو لہٰذا کہا کہ ہمیں دے دو۔ تو حضرت علی نے کیا کہا پتا ہے؟ بھائی سے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ ایک روایت ہے کہ لوہے کا ایک ٹکڑا تھا گرم آگ میں، اور ایک کہ لوہے کا رڈ تھا لمبا سا، آگ میں ایک دم لال سرخ۔ اس لوہے کے ٹکڑے سے کہا حضرت علی نے اپنے بھائی سے کہ بھائی اس لوہے کے ٹکڑے کو اٹھاؤ۔ تو بھائی نے کہا اس آگ کو اٹھائیں گے تو ہم جلیں گے نہیں۔ تو حضرت علی نے کہا بھائی جان اس آگ کو اٹھا کر آپ جلیں گے اس ڈر سے آگ نہیں اٹھا رہے ہیں، اور بھائی ہونے کے ناطے ہم آپ کو زیادہ دے دیں، کل ہم سے پوچھ ہوگا، ہم جہنم کی آگ میں جلیں گے، اس سے ہم کو ڈر نہیں لگتا۔ بھائی کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی۔ یہ بات کہتے ہوئے حضرت علی کو کیا محسوس ہوا ہوگا؟ خزانہ میں ہے، ہم دے سکتے ہیں، میرا بھائی نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کہ خزانہ ہمارے قبضے میں ہے مگر خزانہ ہمارا نہیں، خزانہ ہمارا نہیں، ہمارے قبضے میں ہے بس۔ حضرات محترم ذہن کو حاضر کریں، حضرت علی کا ایک زرہ تھا، بعد میں پھر لیا زرہ، ہم نے اس میں وضاحت کر دیا، بعد میں پھر لیا زرہ کہ ایک زرہ تو شادی کے وقت بک گیا تھا، تو پھر زرہ کہاں سے آیا؟ تو شادی کا معاملہ 2 ہجری میں ہے، اور ابھی جو ہم آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں یہ معاملہ تقریباً 41 ہجری کا ہے۔ تو 39 سال کے بعد ایک جنگجو سپاہی کیا زرہ لے گا نہیں؟ لوہے کا زرہ تھا، وہ چوری ہو گیا۔ اور جب وہ زرہ چوری ہوا تو وہ زرہ ایک یہودی کے پاس تھا، اس یہودی کے پاس حضرت علی کا زرہ دکھا بھی۔ زرہ کس کو کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ وہ فولادی لباس جس کو پہن کر جنگجو جنگ میں اترتے تھے تاکہ تیر بھالا برچھی ان کے بدن پہ نہ آئے۔ جیسے آج گولی سے بچنے کے لیے بولٹ پروف جیکٹ کا استعمال ہوتا ہے، ویسے ہی اس وقت لوہا، تلوار، بھالا، برچھی یہ سب سے بچنے کے لیے زرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ زرہ یہودی نے چرا لیا۔ جب چرا لیا یہودی نے تو حضرت علی نے دیکھا، تو یہ مقدمہ حضرت علی نے کیا قاضی کے یہاں۔ اس قاضی کا نام تھا قاضی شریح، وہی قاضی ہے جن کے یہاں حضرت امام مسلم کے دونوں بچے، آگے سنیں گے آپ، نام سنا ہوگا قاضی، بعض لوگ شریح کہتے ہیں، بعض لوگ شریح کہتے ہیں، وہ قاضی شریح وہی قاضی تھا۔ حضرت علی نے اس کو قاضی بنایا تھا۔ قاضی کے یہاں کیس کیا حضرت علی نے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو کیس کرے گا گواہ اسی کو لانا ہے۔ تو حضرت علی نے گواہ میں اپنے ایک غلام کو رکھا اور اپنے ایک بڑے بیٹے حضرت امام حسن کو رکھا۔ یہ دونوں گواہ کو لے کر حضرت علی پہنچے جہاں قاضی صاحب بیٹھے ہیں، قاضی صاحب کے یہاں آفس میں۔ تو اب یہ دیکھیے خلیفہ وقت آیا ہے،
اللہ کے پیارے رسول کے پیارے صحابی، اللہ کے رسول کے سب سے چہیتے داماد آئے ہیں، امام حسن و حسین کے بابا جان آئے ہیں، مولا علی شیر خدا حیدر کرار آئے ہیں۔ لہذا جب آئے تو خلیفہ اپنے حساب سے بیٹھتا ہے، مگر حضرت علی وہیں بیٹھے جہاں ایک مدعی بیٹھتا ہے، وہیں بیٹھے۔ تو قاضی شرح نے کہا گواہ پیش کریں کہ اس یہودی نے آپ کا زرہ چرایا ہے۔ حضرت علی نے گواہ پیش کیا، اپنے غلام کو پیش کیا اور اپنے بیٹے کو پیش کیا۔ تو قاضی شرح نے کہا اب گواہ مکمل نہ ہوئی۔ کہا کیوں؟ کہا بیٹا باپ کی گواہی نہیں دے گا، بیٹا یہ ایکسپٹ نہیں ہوگی، اس لیے آپ کے پاس گواہی نہیں ہے۔ گواہی نہ ہونے کی وجہ سے یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ یہ زرہ یہودی نے نہیں چرایا ہے، یہ زرہ یہودی ہی کا ہی ہے۔ حضرت علی نے کہا فیصلہ قبول ہے۔ یہودی رونے لگا اور کہتا ہے ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ، اتنا سچا جو دین ہے اب ہم اس میں شامل نہ ہوں تو کہاں شامل ہوں۔ علی پہچان رہے ہیں کہ زرہ ان کا ہے، علی گواہ میں بیٹا کو لائے ہیں، خلیفہ وقت ہے، چاہتے تو عدالت آتے بھی نہیں، سپاہیوں کو بھیج کر ہم سے چھنوا لیتے، مگر عدالت بھی آ رہے ہیں اور جو عدالت کا فیصلہ ہو رہا ہے اس فیصلے کو علی قبول بھی کر رہے ہیں۔ تو جب علی اتنے سچے ہیں تو علی کے دین کی سچائی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ یہودی کلمہ پڑھتا ہے اور مشرف کا اسلام ہوگا۔ مگر ہائے رے حکمرانوں، آج تم حکومت میں آتے ہو تو اپنی چوریوں پہ پردہ ڈالتے ہو، آج تم حکومت میں آتے ہو تو اپنے باپ داداؤں کو بچاتے ہو، اگر آج تم حکومت میں آتے ہو تو اپنے ظلم کی داستان پہ پردہ ڈالتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت علی اور حضرت امام حسن مجتبی تک یہ تمام خلفائے راشدین نے جو منظر دنیا کو دکھایا ہے وہ یہی دکھایا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہو، حضرت عثمان غنی ہو، حضرت عمر فاروق ہو، حضرت علی ہو، حضرت امام حسن مجتبی ہو، ان سب نے نبی پاک کی شریعت کی حفاظت کی ہے، نبی پاک کے دین مدین کی حفاظت کی ہے، اور ان کے بعد حضرت امیر معاویہ نے دین پاک کی حفاظت کی۔ تو 30 برس کی مدت گزری، بطور خلفائے راشدین شاندار گزرا۔ 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کو سونپا تھا امام حسین، امام حسن نے خلافت، بادشاہ بنایا تھا۔ تو 41 سے لے کر 60 تک کیسا؟ 20 سال، کم 20 سال، 20 سال تک اسلامی بادشاہت ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم لوگ حضرت امیر معاویہ کے دورے حکومت کی بات سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ 30 برس خلفائے راشدین کا زمانہ، 20 برس اسلام کے پہلے بادشاہ کا زمانہ۔ یہی وجہ کہ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک دنیا کی سب سے بڑی سلطنت مذہب اسلام کے ماننے والوں کی۔ حضرات محترم، آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ارے یار، تم وارڈ ممبر نہیں پچا پا رہے ہو تو بادشاہ کیا بنو گے؟ خاک بنو۔ اگر وارڈ ممبر بنا دیا جائے تو سارا مال اپنے گھر میں رہتا ہے،
یہ بادشاہ بننے آئے ہیں. یہاں شادی کے دن جمعہ پڑ جائے تو لوگ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں کہ شادی کا دن ہے. کربلا کا وہ منظر ہے کہ 19 دن ہوا ہے شادی کو تو یہ پہنچے ہوئے ہیں کل بیوی کو لے کے کربلا میں. کہاں آئے ہیں؟ تو کہا جان لٹانے آئے. حضرات محترم، عرض یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کی یہ کھوپڑی اگر ایمان مسلمانی ہو جائے نا تو پھر سب کچھ مسلمانی ہو جائے. مگر یہ کھوپڑی میں ہی گھس گیا ہے نا، یہی سب گھسا ہوا ہے. اس کا اگر 4 تلہ ہے تو ہمارا 6 ہوگا. اگر تلہ پہ اتنا غرور ہے تو کبھی دلی کے پرانے قلعہ میں گھمائیے. اگر تلہ پر اتنا غرور ہے اگر تو علاقے کے کسی زمیندار کی حویلی کو دیکھائیے. آپ کے بھی علاقے میں ہوگی زمینداروں کی حویلی، دیکھائیے. کوئی بڈھا 70-80 برس کے بوڑھے مل جائیں تو ان سے پوچھ لیجیے گا کہ حویلی کے بارے میں بتائیے تو بولے گا یہاں پہ لوگ بیٹھتے تھے، یہاں پر مزدور سب بیٹھا رہتا تھا اور ایسے پنکھا چلتا تھا، ایسے یہ چلتا تھا. آج کیا ہے؟ کتا وہاں بھونکنے کو تیار نہیں. کس دنیا میں ہے آپ؟ کدھر ہے؟ امام حسین دین پاک کی حفاظت کے لیے اپنے پورے خاندان کو لے کر نکل گئے تھے. کیا تھا؟ مدینہ چھوڑتے کیوں چھوڑا؟ صرف دین کی خدمت کی، دین کی حقانیت کی سربلندی کے لیے سب چھوڑ دے. اور آپ ایک اینٹ چھوڑنے کو تیار نہیں. کاٹ کے رکھ دیں گے، ہم ایک اینٹ چھوڑیں گے، گردہ اڑا دیں گے. کسی کا اگر لے لیا کوئی 6 لے لے، کہاں جائے گا؟ لے جائے. اتنا کہہ دے کہ اگر تمہارا ہے تو تم لے لو، اور اگر ہمارا ہوگا تو ہم یہاں تو نہیں لے پا رہے ہیں مگر تم کو بول رہے ہیں محشر میں رتی کا بدلہ لے لیں گے. جاؤ تم لے کر خوش رہو، ہم دے کر خوش ہیں. مگر یہاں تو چھوڑ رہے ہیں، وہاں 1 انچی نہیں چھوڑیں گے. اور وہاں کے بارے میں مشہور روایت ہے، ایک صاحب کے پاس اتنی نیکی کہ کئی 100 لوگوں کو جنت میں لے کے چلا جائے. اپنی نیکیوں پہ بڑا گھمنڈ. اور جب لوگ بدلہ لینے آئے تو اتنا لیتے گئے کہ اس کی حالت ہو گئی کہ وہ جہنم میں جائے. تو ایک طرف نیکی کا پہاڑ تھا اور دوسری طرف بدی کا پورا خزانہ تھا. خزانے پہ نظر تھی ہی نہیں. حضرات محترم، کربلا سے یہی سبق ملتا ہے کہ صرف یہاں کے لیے کچھ مت کریے. آپ کو جو کرنا ہے وہاں کے لیے کیجئے، یہاں کا سب ٹھیک ہو جائے گا. آج بتائیے نا، پوری دنیا کے لوگ امام حسین کو یاد کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ان کو یاد کرنے سے انسان کو طاقت ملتی ہے. ان کو یاد کرنے سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. ان کو یاد کرنے سے ہمت بلند ہوتا ہے. ان کو یاد کرنے سے حوصلہ بلند ہوتا ہے. مطلب سچائی کے راہ پہ جو چلتا ہے اس کے بھی حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور جو ان کو یاد کرتا ہے ان کے بھی حوصلے بلند ہوتے ہیں. انشاءاللہ العزیز مزید باتیں کل کی جائیں گی. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کھڑے ہو